ایک گفتگو آج کل ہر سال ہی ہوتی ہے اور اس سال بھی کچھ جس کو روشن خیال لوگ کہتے ہیں وہ شروع کر دیتے ہیں کہ جناب حج پر کروڑوں اربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں مسلمانوں کے، دنیا بھر سے لوگ جاتے ہیں، اور اسی طرح قربانی پر اربوں خربوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اور اتنا بڑا جناب یہ خون بہا دیا جاتا ہے۔ اچھی بات ہے، نیکی ہے، اچھا اس کو سینیریو ایسا وہ ریپنگ ایسی کرتے ہیں کہ یہ نیکی کی بجائے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دی جائے، کسی کا علاج کرا دیا جائے، کسی کو راشن ڈلوا دیا جائے، کسی کا گھر چلا دیا جائے۔ تو یہ ہر سال اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میں ناظرین سے یہ عرض کروں گا کہ ایسی باتوں پر ہمیں دھیان نہیں دینا چاہیے۔ جو لوگ ہمیں اللہ کے احکام کے مقابلے میں کوئی اور راستہ سجھائے نا، ہمیں وہ راستہ نہیں چاہیے۔ ہمیں قرآن و حدیث سے جو راستہ ملا ہے، مسلمان کا کام اس پر چلنا ہے۔ اور اب لاجیکلی اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو چلے میں لاجیکلی بھی کچھ باتیں عرض کر دیتا ہوں۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ تمام باتیں کبھی کسی بہت بڑے سپورٹس ایونٹ پر کیوں سامنے نہیں آتی کہ جناب اتنا بڑا کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے یا اس کی اوپننگ سیریمنی اور اینڈنگ سیریمنی پر اتنے لاکھوں کروڑوں روپے کی آتش بازی ہوگی، تو یار یہ آتش بازی کی بجائے کسی غریب کی بچی کی شادی کرا دی جائے، کسی کا علاج کرا دیا جائے۔ اسی طرح جناب آپ کے وطن میں کچھ ایسے ایام آتے ہیں، ٹھیک ہے وطن کے ایام منع نہیں، ہم بھی مناتے ہیں 14 اگست کو، لیکن اگر ان ایام میں گانے باجے ڈھول تماشوں کے نام پر کروڑوں روپے خرچ کرنے ہیں تو وہی کروڑوں روپے جناب آپ کسی غریبوں کی مدد میں لگا دیجیے۔ اگر آپ اس کی کیلکولیشن کریں کہ ہر سال کبھی بسنت کے نام پر، کبھی ویلنٹائن ڈیز کے نام پر ایسے عجیب عجیب تہوار آتے ہیں، لیکن اس خوشی کے نام پر جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے، نیو ایئر نائٹ کو کہتے ہیں شراب نہیں ملتی ہے، ہوٹل میں کمرے نہیں ملتے ہیں، ناچ گانوں کی محفلیں سجی ہوئی ہیں، اربوں روپے ان غلط کاموں پر خرچ ہوتے ہیں، کبھی کوئی خبر نہیں آتی کہ اس سال نیو ایئر نائٹ پہ اربوں روپے خرچ نہ کیے جائیں، غریبوں کی مدد کر دی جائے۔ یہ ہر سال پیٹ میں درد ان کو کیوں شروع ہو جاتا ہے کہ جب مسلمان حج کرنے جاتے ہیں یا قربانی کی بات کرتے ہیں؟ تو پہلے تو خود سوچ لیجئے کہ اس کا پیچھے کیا راز ہے۔ اسلام کی حقانیت سے، اللہ کی محبت سے روکنا تو نہیں ہے۔ اب میں دوسری بات کرتا ہوں کہ قربانی کیا یہ پیسوں کا ضیاع ہے؟ یہ ذرا غور کیجئے گا ناظرین۔ اگر اب لاجیکلی معاشرتی طور پہ قربانی ہماری معاشرت کو کتنا بڑا بوسٹ دیتی ہے۔ اب چلتے یہ جو جانور، صرف کراچی کی میں بات کرتا ہوں، پورے پاکستان پوری دنیا میں قربانی ہوتی ہے، پاکستان کراچی میں جو قربانی ہوتی ہے صرف اس کی بات کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ پنجاب سے اور سندھ سے ہمارے کسان، ہمارے ہاری اور غریب طبقے کے لوگ پورا سال جانور پالتے ہیں، پورا سال وہ جانور پال کر اب بیچنے یہاں پر آتے ہیں، اور جب یہ بیچ کر واپس جاتے ہیں تو پورے سال کے لیے ان کو ایک اچھی اماؤنٹ مل جاتی ہے جس سے ان کا گھر چلتا ہے، ان کے معاملات چلتے ہیں۔ اب جب وہ جانور لے کر آتے ہیں، ٹرکوں والوں کا بزنس شروع ہو گیا، منڈی میں جانور آیا، منڈی میں حکومت کو ٹیکسز ملنا شروع ہو گئے، اس کے ٹینٹوں کے بزنس شروع ہو گیا۔ اب جیسے یہ جانور شہر میں آئے، چارے والوں کا بزنس شروع ہو گیا، کتنے چارے بیچنے والے، گھاس بیچنے والے، ان کا کام شروع ہو گیا۔ جیسے ہی قربانی کا وقت قریب آیا، اب کسائیوں کا کاروبار شروع ہوا، کتنے ہزاروں کسائی ہیں جن کو ان دنوں میں روزگار اور اچھا روزگار مل جاتا ہے۔ جیسے ہی گوشت کٹا، اب یہ گوشت مسلمانوں کے پیٹ میں ہی گیا نا، کب وہ چیلوں کو تو نہیں کھلا دیا گیا، لاکھوں کروڑوں لوگوں کے گھروں میں گوشت گیا۔ اب لوگوں نے اپنے غریب ملازمین کو گوشت بانٹا، اپنے غریب رشتہ داروں کو گوشت بانٹا، مسلمانوں کے پیٹ میں یہ گوشت گیا۔ انہیں کئی لوگ تو وہ ہیں جو سال میں ایک بار گوشت کھاتے ہیں، یہ بقرہ عید کی برکت سے ان کے گھروں میں گوشت گیا۔ اور آگے چلیے جناب، اب اس کے بعد آپ کے ریفریجریٹر کا کاروبار شروع ہو جاتا ہے۔ جتنے ریفریجریٹر بقرہ عید میں بکتے ہیں اتنے شاید اور دنوں میں نہ بکتے ہوں، کیونکہ لوگ گوشت سیکیور کرنے کے لیے اس کو خریدتے ہیں۔ یہ بھی تو ایک معاشرت کو بروسٹ ہے نا، اپنی ہماری معاشی ایکٹیویٹیز، اکانومی کو کتنا بڑا بوسٹ مل گیا۔ اچھا پھر آگے چلیے، اب یہ گوشت پکنے کے لیے کئی ہوٹلز میں جاتا ہے، لوگ مسالے چڑھا کر کباب بنانے کے لیے، باربیکیو کا کام شروع ہو گیا، کوئلے والوں کا کام شروع ہو گیا، مٹی کے تیل والوں کا کام شروع ہو گیا۔ اگر آپ غور کریں تو لوگوں کی جیبوں سے اربوں روپے نکلے اور یہ معاشرے میں، اکانومی میں پھیل گئے، لوگوں کی جیبوں میں گئے۔ بزنس کہتے ہی اسی کو ہیں، بوسٹ کہتے ہی اسی کو ہیں کہ پیسے کی رولنگ شروع ہو جائے تو اچھا پھر اس کے بعد جانور کی کھالیں، آپ دیکھیں چمڑے کا کاروبار شروع ہوا، لیدر فیکٹری شروع ہوئی، ملک کا ایکسپورٹ بڑھا، تو سبحان اللہ۔ اچھا پھر اس چمڑے کی رقم سے کئی مدرسوں کا کاروبار شروع ہوا، کاروبار سے مراد ان مدرسوں کا کام شروع ہو گیا، ان میں قرآن پڑھانا شروع ہو گیا، ان کے بچوں کو کھانا ملنا شروع ہو گیا۔ آپ اگر غور کریں تو ایک قربانی جو ہے سبحان اللہ، یہ ہمارے معاشرے کو، ہماری قوم کو، ہمارے ملک کو معاشی طور پر، اکانومی کو کتنا بڑا بوسٹ دیتی ہے۔ ٹرانسپورٹرز کو آپ دیکھیں، میں نے کہا نا کہ ٹرانسپورٹرز کا، ٹرک والوں کا، سوزوکی والوں کا جو کاروبار شروع ہوا، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے، بازوں کا ہم نے دیکھا وہ جانور کے گلے کا کوئی پٹا بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی رسی بیچ رہا ہوتا ہے، سب کما رہے ہیں بھائی۔
آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک تو حکم دیا اور ماشاءاللہ سنت ابراہیمی ہم ادا کر رہے ہیں اور سب کو فائدہ ہو رہا ہے. الحمدللہ ایسا کوئی شریعت کی طرف سے حکم نہیں ہے کہ جس کے پیچھے کوئی ضیاع ہو. الحمدللہ یہ بینیفیشلی ہے.